کہ اسلام جو ہے وہ کیسی کیسی واہیات رسمیں تھی جس کو ختم اسلام نے کیا، اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ واہیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا، غرق کیا جاتا تھا۔ یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی۔ اللہ اکبر، ایسا دور تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھیں۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ، اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریب جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا، اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر، عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔
کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی. مگر آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا. کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی. اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا. اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے. اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے. اللہ اکبر، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا. الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا. حضرت صعصعہ، سنیے گا، حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر، حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا. کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا. 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا. حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں. اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے. دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا. اور سنو، ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے. اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا. اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا. ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے. ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں معاذ اللہ. اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی. یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں. اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں. اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے. بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے. سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں.